یہود و نصارہ کی کون سی روش، کیونکہ آج ہم نے وہی روش اختیار کر رکھی ہے دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 1/3 قرآن جو ہے وہ یہود نصارہ کے بارے میں اترا ہے کہ ان کے نقش قدم پر مت چلنا. تو میں ان لوگوں کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ قرآن کے اندر سے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 31 کی اچھی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. آیت یہ ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اور انہوں نے بنا لیا اپنے علماؤں کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب، اور وہ لوگ راستے سے بھٹک گئے. جس طرح سے یہود نصارہ بھٹک گئے اسی طریقے سے آج بھی مسلمان بھٹک رہا ہے بزرگوں کے چکر میں آ کے. اسے چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث میں تحقیق کرے، اور کسی سے بھی جب کوئی دین کی بات پوچھے تو اس کو قرآن و حدیث کے اندر پروف مانگے کہ مجھے دکھاؤ اپنی آنکھوں کے سامنے، اور پھر آ کے اس کو چیک کرے قرآن حدیث میں. اور اس کو دوسری تلاش علماء حق کی بھی کرنا چاہیے کہ علماء حق کون ہیں، علماء سو کے اندر فرق، یہ دو چیزیں انہیں کرنا پڑے گی تب انہیں حق تک پہنچنا آسان ہے. کیونکہ 73 فرقے میری امت میں بن جائیں گے. پہلے آدمی کو ہوش آ جانا چاہیے کہ 73 فرقوں میں سے کون سے صحیح فرقے کا آدمی ہے. جب تک اس کی تحقیق جاری رہنا چاہیے جب تک وہ حق پر نہ آ جائے. ڈاکٹر صاحب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے قریب ترین ہیں. آپ اس فقرے کو یا اس کمنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ہی یہ فالوور ہیں. میں یہاں اتنے سال سے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے، حدیث سے ہوتا ہے اور سلف صالحین کے طریقے سے ہوتا ہے. کوئی بھی بات یہاں کے علماؤں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم بھی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف کہیں، یا امام تیمیہ کوئی بات کہیں، یا امام قیم کہیں، یا امام ابو حنیفہ کہیں، کوئی بھی شخص اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کی بات نہیں قبول کی جائے گی. کیونکہ قرآن میں ہر جگہ یہ بات لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ نہیں لکھا ہے مقلد اللہ و مقلد الرسول. تو ہم لوگ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حق جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی دے دیتا ہے. اہل حدیث وہی شخص ہوتا ہے جس کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسے قرآن کی بات ماننا ہے، صحیح حدیث کی ماننا ہے، اور سلف صالحین یعنی ہمارے صحابہ، ان تینوں کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے اور ان کی ہمیں اتباع کرنا چاہیے. تو اگر اس کے علاوہ ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننا چاہیے. تو ہم کسی بھی علماء کی بات نہیں مانتے انلیس جب تک کہ وہ ہمارے سامنے پروف نہیں رکھتا. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہر اہل حدیث کا منہج ہے. تو وہ فوراً اختلافات کر دیتا ہے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے حضرت، یہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس شخص کی بات قبول نہیں کرتا. اور یہی ہے حق کے لیے ہم دنیا کے اندر مٹکا خریدنے جاتے ہیں، اسے بڑا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنا کیسا ہے. پر دین کے معاملے میں ہم نے، ہمارے گھر میں فریج ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی ہے. پوچھے کہ تمہارے گھر میں کیا بخاری ہے، تمہارے گھر میں مسلم ہے ہی نہیں. تو جب ہمارے گھر میں بخاری مسلم نہیں ہوگی، صحیح حدیث کی کتابیں نہیں ہوں گی، تو ہم صحیح حق دین کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ علم جو ہے ایمان کا بھی رہنما ہے، علم عمل کا بھی رہنما ہے. جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو اہل حدیث کے ہر شخص کا یہ منہج ہے کہ جب بھی وہ دین کی کوئی بات کسی سے پوچھتا ہے تو سب سے پوچھتا ہے شیخ یہ تو بتا دیجیے یہ کس جگہ پہ ہے حدیث. یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ نے بتا دیا ہم سر آنکھوں پر آپ کی بات لے لیتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، یہ دین کے اندر ہے ہی نہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پروڈیوس یور پروف اف یو آر ٹروتھ فل، اگر تم سچے ہو تو پروف لے کر آؤ. تو یہ اس منہج کو ہم لوگ مانتے ہیں، اور منہج کے اندر ہم لوگ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے کتنا بڑا علماء ہو. ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں، پر دلیل ہم قرآن حدیث سے ان سے مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر یقین کرتے ہیں. آخر میں آپ یہ فرمائیے کوئی ایسا ایکسپیرینس جس کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، آپ کی آواز اس سی ڈی کے ذریعے پوری دنیا میں جائے گی، کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتے ہو ناظرین کے ساتھ جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے؟ میں لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن سے وہ چیزیں نکالیں جو ہم نے، اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میں نے 21 سال پڑھائی کری ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر تو پھر 12 تک پڑھا، 12 سے پھر میں نے بی ایس سی کری، اور پھر اس کے بعد میں نے میڈیکل 5 سال میں نے ایم بی بی ایس کیا، 3 سال پھر میں نے ایم ایس کیا. تو اس سال میں نے 21 سال کا عرصہ گزارا. بہت سارے استاد رہے میرے، ان سے میں نے علم حاصل کیا. پر اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ آپ کا نماز کا استاد کون ہے، آپ کے نماز کس سے سیکھی آپ نے؟ ہر آدمی جو میں انڈیا میں تھا تو میں نے کسی سے نماز نہیں سیکھی، کسی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے نماز نہیں سیکھی. کیوں؟
کیونکہ میں نے جس کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ویسے میں کرنے لگ گیا. جس نے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا میں اسی راستے پہ چل دیا. تبلیغی جماعت والوں نے ہاتھ رکھ دیا, تبلیغی جماعت. تو یہی بات آج انڈیا کے اندر فرقہ بننے کا سبب بن رہی ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کریں, اللہ کے لیے صاف کریں, اور قرآن کو اور صحیح حدیث کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو, یہ 3 چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں. ان کا اتھینٹک لٹریچر انڈیا کا لکھا ہوا نہیں, یہاں کا سعودی عرب کا جو لٹریچر ہے, جو اتھینٹک علماؤں نے اس پہ سائن کیے کہ ہاں یہ کتاب مستند ہے, جب تک ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہ چل جائے دنیا کی کوئی دوسری منہج کی کتابیں نہ پڑھیں. قرآن اور صحیح حدیث کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھیں, اپنے دل کو تعصب سے دور رکھیں, اور حق بات اور جو علماء حق ہیں, علماء حق مجھے صرف اہل حدیث کے لوگ لگے. بہت سارے علماؤں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, بہت ساری باتیں سنی ہیں. علماء حق کی پہچان, یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ علماء حق کو پہچانے کیسے. جب بھی ہم علماء حق کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو جب بھی وہ بات کرے تو ہمیشہ قرآن کی آیت کوٹ کرے گا اور حدیث کوٹ کرے گا. حدیث کے اندر بخاری, مسلم, ابن ماجہ, اور یہ کہے گا کہ نہیں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر اس طرح کی کوئی بھی شخص بات کرتا ہے اور پھر آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں گھر پہ آ کے, تو پھر وہ حق بات اس کو تب تسلیم کریں, نہیں تو تسلیم نہ کریں. اور قرآن کو, صحیح حدیث کو آپ محنت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ مجھے, کیونکہ یہ آخرت کا مسئلہ ہے, دنیا کا تھوڑے دن کا مسئلہ نہیں ہے. تو سارے لوگ جو لوگ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں انڈیا پاکستان کے اندر, اللہ کرے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں, ان کے لیے اس زمین کے اوپر, اس مکہ کی زمین پہ سر رکھ کے میں اللہ کے سامنے روتا ہوں ان لوگوں کے لیے. کاش ان کو یہ بات سمجھ میں آئے جو میرے دشمن بن رہے ہیں, یا جن لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی غلط راستے پہ چلا گیا ہے, اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. بہت سارے اہل حدیث علماء جنہوں نے حق قبول کیا, دیوبندی تھے, بریلوی تھے, ان کی میں نے سیڑھیاں سنی, انہوں نے حق کو جب سمجھا تو حق کو قبول کیا, ان کو بعد میں سمجھ میں آیا. تو آج اگر ہمارے سامنے اگر حق آتا ہے اور وہ قبول کرتے ہیں, وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ان کی دنیا بھی بنائے گا, انشاءاللہ آخرت بھی بنائے گا. جزاک اللہ خیر. اب اہل حدیثوں کے لیے کچھ نصیحت بیان فرمائیں گے آپ؟ میں بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی اسکول میں ہم داخلہ لیتے ہیں تو اسکول میں داخلہ لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پورے سال بھر ہم صرف پریزنٹ لگاتے رہیں کہ میں صاحب موجود ہوں پورے سال بھر. ہم لوگوں کو جب حق پر آ گئے ہیں تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہمیں کلاس ریگولر اٹینڈ کرنا ہے, یعنی علم حاصل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہوم ورک بھی گھر پہ آ کے کرنا ہے, اور پھر ایگزام بھی ہمیں پاس کرنا ہے. کیونکہ جس حساب سے اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو بھی درجے ملے, صحابہ کرام رضی اللہ کو کسی کو عشرہ مبشرہ کے اندر رکھا گیا, کسی کو مہاجرین ہیں, کوئی انصار ہے, سب کو الگ الگ درجے دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو بھی جنت میں درجے ملیں گے. تو ہر آدمی یہ مطمئن نہیں ہو جائے کہ صاحب میں اہل حدیث ہو گیا تو بالکل میں سب چیزوں سے پاک ہو گیا. مجھے کلاس بھی اٹینڈ کرنا ہے, ہوم ورک بھی کرنا ہے, ایگزام بھی پاس کرنا ہے. اور ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں آ گئیں اور ہم نے کتابیں گھر میں ڈھیر لگا کے رکھ لیں تو ہمیں علم حاصل ہو گیا. ہمیں علماء حق کے پاس جانا پڑے گا, اور جس مسئلے کو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر اور زیادہ کندن بنانے کے لیے اس کے حقائق کو سمجھنا پڑے گا, اور ہمیں علم زندگی بھر حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں امام مسلم نے 2000 عالموں سے علم حاصل کیا. ہم اگر 2 عالموں سے علم حاصل کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمیں بہت کچھ آ گیا. ہمیں ہمیشہ علم کی بھوک ہونا چاہیے اور ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے, پر کس کے پاس؟ علماء حق کے ساتھ بیٹھ کر. ہمیں ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ ان سے ڈسکس کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور بنا کسی حق کو سمجھے ہوئے, بنا کسی حق بات کو جانے ہوئے, وضاحت ہوئے کسی شخص کو دین کی بات نہیں پہنچانا چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا, کہے گا کہ جب تمہیں حق بات نہیں پتہ تھی تو تم نے یہ بات کیوں فرما دی. اور کل زبان سے بھی, آنکھوں سے بھی, اور ہاتھ پیروں سے بھی, ساری اور دماغ سے بھی, ان سب چیزوں سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے علماء حق کے ساتھ بیٹھ کر ہم کو علم حاصل کرنا ہے. اگر جس مسئلے میں ہمیں پریشانی آتی ہے فوراً ہم ان کو فون لگائیں اور ان کے پاس جا کے حاضر ہوں اور ان کے سامنے پوری وضاحت سے ایک ایک چیز کو سمجھیں. ہم اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اپنی مرضی سے حدیث سمجھنے کی کوشش نہ کریں. جو بالکل صحیح آسان چیزیں ہیں ان کو ہم, اللہ کا شکر ہے کسی کو قل ہو اللہ احد کے اندر پریشانی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایسی چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر جہاں بھی دین کے کوئی مسائل, باریک مسائل آتے ہیں تو ہمیں علماء سے رابطہ ضرور قائم کرنا چاہیے. سیلف ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ بہت ساری حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں, بہت ساری حدیثیں جو ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں, بہت ساری جو موضوع ہوتی ہیں, بہت ساری حسن ہوتی ہیں. تو اس میں ہم فرق سمجھ سکیں اور ہمیں معلوم چل سکے کہ اسماء الرجال کا علم
کیا علم ہوتا ہے جس سے حدیث کو پرکھا جاتا ہے، تاکہ ہم اس بات کو صحیح سے سمجھ سکیں اور لوگوں تک صحیح دین پہنچا سکیں. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں صحیح دین پہنچانا ہے لوگوں تک. یہ نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ گیا میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ تو لوگوں تک سمجھا دیا. تو وہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ علماؤں سے رابطہ قائم کرنا ہے، کتابوں کا جو ڈھیر لگانا ہے وہ اسے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس کی تصدیق عالم سے کروانا ہے. تو جو اچھے سے اچھا پی ایچ ڈی عالم ہے، جس نے پی ایچ ڈی حدیث میں کری ہے، جس نے پی ایچ ڈی عقیدے میں کری ہے، اس کو ہم چوائس کریں اور اس سے جا کر ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد ریحان ہے اور میں یہاں پہ ڈسٹرکٹ باغپت میں بڑود تحصیل ہے، وہاں پہ میرا ہاسپٹل ہے، اپنا ہاسپٹل ہے. اور میں جو ہوں، میں نے پچھلے 6 سال پہلے میں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، اور الحمدللہ میں اسلام کی جو بھی ارکان ہیں ان سارے ارکانوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس بات کی تحقیق پہ لگا ہوا ہوں، اور کچھ حد تک میں نے اس پہ کامیابی بھی حاصل کری ہے. کہ جیسے میں نے سنا تھا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بگاڑ ہر دین میں بگاڑ آیا، ہر امت میں جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے سب میں کچھ نہ کچھ بگاڑ آیا. اسی طرح اسلام میں بھی بہت بگاڑ ہے، اور الحمدللہ صحیح تحقیق پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ جو قرآن و سنت ہے وہی حق ہے، اور ہر امتی کو، ہر مسلمان کو صرف قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہیے. آپ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ میں اسلام لانے سے پہلے ہندو مذہب کو بلانگ کرتا تھا، اور میرے سارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، وہ سب ہندو مذہب کے ہیں. ہندو مذہب میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں کس چیز کی پوجا آپ کیا کرتے تھے؟ ہندو دھرم میں ایک کہاوت ہے کہ کیا کہتے، ہندو دھرم کی یہی پہچان گدھا سور سبھی بھگوان. ایک کہاوت ہے وہاں پہ کہ ہندو دھرم کی یہی پہچان گدھا سور سبھی بھگوان. انہوں نے جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں جس سے انسان خوف کھا جاتا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. جس سے ڈر جاتا ہے، پتہ ہے، جیسے بلی سے ڈر گیا تو اسے معبود بنا لیا، بندر سے ڈر گیا اسے معبود بنا لیا. جس بھی چیز سے ڈر جاتا ہے اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. تو بت پرستی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہندو دھرم میں بہت عام ہیں. ہندو دھرم میں جب آپ تھے تو آپ کو اسلام کے بارے میں کس نے دعوت دی؟ سب سے پہلے دعوت دینے والا کون تھا؟ الحمدللہ میں اس سمے ایم ایس کر رہا تھا، میں بھوپال میں تھا. اور کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو مرتے وقت دعوت دینے کی کوشش کری کہ اے ابو طالب، اے میرے چچا، آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں سفارش کر دوں گا. تو اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کری کہ اے نبی، تمہارے اوپر صرف دعوت دینا فرض ہے اور ہدایت دینا جو ہے یہ ہمارا کام ہے. اسی طرح اللہ پاک نے میرا ذہن کو اس طرح بنایا کہ میں پہلے بہت زیادہ مندروں میں جاتا تھا اور بہت زیادہ میں نے بت پرستی کری ہے کسی وقت میں. مگر وہی کہتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے. تو اس دوران میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ جب